نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ سامعین کرام، آج کے درس میں ہم انشاءاللہ جمعہ کے چند مسائل پر گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے کے درس میں ہم نے مرد و عورت کی نماز کا پورا طریقہ تفصیل سے بتایا تھا۔ آج کے درس میں اولاً تو ہم اس بات پر یہ بتائیں گے کہ جمعہ کی نماز کا حکم کیا ہے، یعنی جمعہ پڑھنا کیا ہے، فرض ہے یا واجب ہے، اور جمعہ کون قائم کر سکتا ہے، کیا جمعہ قائم کرنے کا اختیار ہر کسی کو ہے، یا اسلام میں کون جمعہ قائم کر سکتا ہے، جمعہ کہاں کہاں ہو سکتی ہے، جمعہ کی نماز کیا ہر جگہ ہوگی، گاؤں شہر دیہات ہر جگہ، یا کہاں کہاں ہو سکتی ہے، اس کے متعلق بات کریں گے۔ جمعہ میں اگر کسی کی ایک رکعت نماز چھوٹ جائے یا دونوں ہی رکعت چھوٹ جائے لیکن وہ تشہد میں قعدہ اخیرہ میں امام کے ساتھ شریک ہو جائے تو پھر وہ کیا کرے، جمعہ پڑھے گا یا ظہر پڑھے گا؟ جمعہ میں کتنی رکعت نماز سنت ہے، اور پھر مزید ہم عورتوں کے متعلق بتائیں گے کہ جمعہ عورتوں کے اوپر فرض ہے یا فرض نہیں ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے جمعہ کی نماز کا حکم جانتے ہیں۔ جمعہ کی نماز فرض عین ہے۔ جمعہ کا انکار کرنے والا یا جمعہ کی فرضیت کا انکار کرنے والا یا جمعہ کی فرضیت میں شک کرنے والا دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی جس شہر میں جمعہ کی نماز ہوتی ہو وہاں اگر کوئی شخص جمعہ کی نماز سے پہلے گھر میں ظہر کی نماز پڑھ لے تو اس کا ظہر کی نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے، بلکہ بعض لوگوں نے تو حرام تک کہا ہے۔ تو اس کے اوپر بھی ضروری ہے، جس نے جمعہ کی نماز سے پہلے گھر ہی میں ظہر کی نماز پڑھ لیا اس پر ضروری ہے کہ وہ جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد جائے۔ اگر وہ مسجد کے لیے نکلتے ہیں گھر سے تو پھر جیسے ہی وہ مسجد پہنچیں گے تو امام کو اگر وہ نماز کی حالت میں پا لے تو پھر اس کی ظہر کی فرض نماز چلی جاتی ہے، اور اگر امام کو نہ پائے پھر بھی اس کے اوپر ضروری ہے کہ اب وہ دوبارہ ظہر کی نماز پڑھے۔ اور ایسے ہی جمعہ کی نماز میں شک بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر جمعہ قائم ہے، جمعہ ہوتی ہے، وہاں صرف جمعہ کی نماز پڑھی جائے، ظہر کی نماز نہ پڑھی جائے، کیونکہ ظاہر ہے اگر جمعہ اور ظہر کی نماز اکٹھے پڑھیں گے تو پھر لازمی طور پر لوگوں کے اندر شکوک پیدا ہوں گے، شبہات پیدا ہوں گے طرح طرح کے۔ اور دوسرا مسئلہ کہ جمعہ کون قائم کر سکتا ہے؟ دیکھیے، جمعہ قائم کرنے کا حق تو شریعت میں بادشاہ اسلام کو ہے یا اس کے نائب کو ہے، لیکن چونکہ اب اسلامی حکومت رہی نہیں، اس وجہ سے ہمارے علماء کرام نے، فقہاء کرام نے بیان کیا ہے کہ جس علاقے کا بہت مرجع عوام، لوگوں کے مسائل کو حل کرنے والے جو مفتی ہیں، بڑے عالم دین ہیں، جو لوگوں کی ضروریات اور اس کے مسائل کا حل پیش کرتے ہیں، لوگ اپنے مسائل کو لے کر ان کے پاس پہنچتے ہیں، تو ایسے بڑے عالم دین جو مرجع عوام ہو، وہ ان کے نائب ہے، بادشاہ اسلام کے نائب اور قائم مقام ہے، وہ اگر چاہیں تو جمعہ کی نماز قائم کر سکتے ہیں۔ ہر مفتی نہیں، ایسا نہیں کہ اب کسی علاقے میں دسیوں مفتی ہیں تو سب کو جمعہ قائم کرنے کا حق نہیں ہے نا۔ شہر میں جو سب سے بڑا، سب سے زیادہ جاننے والا مفتی ہیں، جن کو شہر کے لوگ مانتے ہیں، انہی کو حق حاصل ہے جمعہ قائم کرنے کا۔ جمعہ کہاں کہاں ہو سکتی ہے؟ تو جمعہ کی نماز کے لیے شہر ہونا ضروری ہے نا، یا کم سے کم شہر کے جو قائم مقام ہے وہاں جمعہ کی نماز ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی ایسا بڑا گاؤں ہے جہاں اتنے لوگ رہتے ہوں کہ اگر وہ کسی
علاقے کی کسی جامع مسجد میں پہنچ جائے تو اس مسجد میں جگہ کم پڑ جائے، تو اگر اتنی آبادی والی کوئی بستی ہے، کوئی گاؤں ہے، تو پھر وہاں بھی جمعہ کی نماز قائم کرنا درست ہے۔ اور مزید یہ کہ جہاں صدیوں سے، سالوں سے جمعہ کی نماز ہوتی آ رہی ہے، پھر اس جگہ جمعہ کو ختم نہ کیا جائے بلکہ وہاں جمعہ ہی پڑھی جائے۔ اور کسی نئی جگہ جو شہر کے حکم میں جو گاؤں نہیں آتے ہیں، جو دیہات، جو گاؤں، چھوٹی بستی ہے، آبادی جہاں کی بہت کم ہے، تھوڑی ہے، وہاں جمعہ قائم ہرگز نہ کیا جائے، کیونکہ جمعہ کی نماز وہاں ہوگی ہی نہیں، جائز ہی نہیں ہے۔ تو چھوٹی بستی میں جمعہ کی نماز قائم نہ کی جائے۔ اور شہروں میں بھی ضرورتاً ہی مساجد میں جمعہ قائم کیا جائے۔ بھائی یہ مفتی جو مرجع عوام ہے، جن کو سب سے زیادہ شریعت کا علم ہے، تو ان کو معلوم ہی ہے مسئلہ کہ کہاں جمعہ قائم کرنا ہے، نہیں کرنا ہے۔ آج کل دیکھا یہ جاتا ہے کہ مطلب شہر کے لوگ اپنی مرضی سے کسی امام کو کھڑا کر کے جمعہ قائم کر لیتے ہیں، یہ بالکل جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ جمعہ قائم ہوتی ہی نہیں ہے اس طرح سے، چونکہ جمعہ قائم کرنے کا حق چونکہ بڑے مفتی عالم دین کو ہے، تو عوام اگر خود بخود جمعہ قائم کر لے تو جمعہ قائم کرنا جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک سوال یہ بارہا پوچھا جاتا ہے کہ فیکٹری میں جمعہ قائم کرنا یا کسی کے مکان کی چھت پر جمعہ قائم کرنا یہ کیسا ہے؟ ظاہر ہے یہاں ان جگہوں پہ جمعہ قائم کرنا یہ صحیح اور جائز نہیں ہے، چونکہ جمعہ کا اصل مقصد، جمعہ یہ شاعر اسلام ہے، اور اس کا اصل مقصد ہے کہ لوگ اکٹھے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں یکجا ہو کر کے۔ جمعہ کا معنی ہی ہوتا ہے اجتماعیت کے ساتھ اللہ کی پرستش کرنا، عبادت کرنا۔ تو اگر ہر جگہ ہے نا چند لوگ جمعہ قائم کر لیں گے تو پھر مقصد جمعہ فوت ہو جائے گا۔ اور پھر ایک مسئلہ ہے کہ جمعہ میں اگر کسی کی ایک رکعت نماز چھوٹ جائے، دوسری رکعت میں وہ پہنچ جائے، اور ایسے ہی اگر کسی کی دونوں ہی رکعتیں چھوٹ جائے لیکن تشہد میں پہنچ جائے، امام کے ساتھ شریک ہو جائے، تو وہ شخص کیا کرے گا؟ ظاہر ہے اگر کسی کی ایک رکعت نماز چھوٹی ہے تو دوسری رکعت پڑھے گا، تنہا پڑھے گا، اور پھر سلام پھر لے گا 2 رکعت مکمل کر کے وہ۔ اور اگر کسی کی دونوں ہی رکعتیں چھوٹ گئی ہیں تو پھر اس کا، اور وہ تشہد میں بھی شریک ہو گیا ہے امام کے، تو پھر وہ 2 رکعت جمعہ ہی پڑھے گا۔ جب جمعہ کی نیت کر کے وہ تشہد میں امام کے ساتھ شریک ہو گیا تو وہ جمعہ ہی کی جو باقی دونوں رکعت جو چھوٹ گئی ہے وہ تنہا پڑھ لے گا اور سلام پھیر دے گا۔ لیکن اگر تشہد بھی امام پڑھ چکے ہوں اور امام اگر نماز ختم کر چکے ہوں، سلام پھیر دیے ہوں، تو اس صورت میں ظہر کی نماز پڑھیں گے آدمی۔ اور جمعہ میں کتنی رکعت سنت ہے؟ دیکھیے جمعہ میں کل 10 رکعت نماز سنت ہے۔ جمعہ سے پہلے 4 رکعت نماز ایک سلام سے پڑھنا یہ سنت ہے۔ جمعہ کے بعد، جمعہ کی نماز کے بعد پہلے 4 رکعت نماز، پھر 2 رکعت نماز سنت ہے۔ تو اس طرح سے کل 10 رکعت نماز سنت ہے جمعہ میں۔ 4 رکعت جمعہ سے پہلے، 4 رکعت اور 6 رکعت جمعہ کے بعد، اس طرح پڑھی جائے کہ پہلے 4 رکعت پڑھے پھر 2 رکعت پڑھے، اور یہ سنت مؤکدہ ہے نا، پڑھنا ضروری ہے۔ پھر عورت کی جمعہ ہوگی کہ نہیں ہوگی، یا عورت پر جمعہ فرض ہے یا نہیں ہے؟ تو سب سے پہلے تو جان لے کہ عورت کے لیے افضل ہے کہ وہ ظہر کی نماز پڑھے۔ عورت پر جمعہ پڑھنا فرض نہیں ہے، ایسے ہی عید کی نماز پڑھنا بھی عورت پر واجب اور ضروری نہیں ہے۔ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے، الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم فی جماعۃ الا 4 عبد مملوک او امرأۃ او صبی او مریض۔ معنی یہ ہے، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جمعہ حق ہے اور فرض ہے ہر مسلمان پر جماعت کے ساتھ، مگر 4 لوگوں پر جمعہ فرض نہیں ہے۔ ایک غلام پر جمعہ فرض نہیں ہے، دوسرا عورت پر جمعہ فرض نہیں ہے، اور بچے پر جمعہ فرض نہیں ہے، اور مریض پر جمعہ فرض نہیں ہے۔
تو حدیث کے مطابق عورت پر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے، ایسے مریض پر بھی فرض نہیں ہے، بیمار ہے، معذور ہے، اس پر بھی جمعہ فرض نہیں ہے۔ تو عورت کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے گھر میں ظہر کی نماز پڑھے۔ جب عورت پر فرض نہیں ہے تو پھر عورت کے لیے مسئلہ نہیں ہے کہ جمعہ ہو جانے کے بعد ظہر پڑھے، ایسا نہیں، عورت جمعہ کی نماز وہ سے پہلے بھی اپنے گھر میں ظہر کی نماز پڑھ سکتی ہے۔ تو یہ تو جمعہ کے چند مسائل تھے جو میں نے بتایا آپ کو۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو معذور اور ایسے ہی جو شخص مطلب نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، اس کی نماز، معذور کی نماز کا کیا حکم ہے، اس کو بیان کریں گے انشاءاللہ مولا تعالی۔ فقط والسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔